إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى قاف القرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. قال الله تبارك وتعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر. وقال تعالى في موضع آخر والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، بزرگی و برتری، عز و شان، جہ و جلال اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہم تمام لوگوں کو پیدا کرنے والا اور اس پوری کائنات کا مختار کل ہے۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ فجر کی 2-3 آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ محترم حاضرین،
انہی آیتوں کی مناسبت سے آج کے خطبے کا موضوع عشرہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی فضیلت قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ محترم حاضرین، افسوس کے ساتھ اس بات کو کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت جن کو اس بات کا تو علم ہے کہ آج لوگوں کی بنائی ہوئی بدعتیں اور اسلام کے اندر نئی نئی چیزیں جو ایجاد ہیں، ان تمام چیزوں کا تو علم آج لوگوں کو ہے، لیکن قرآن اور حدیث کی روشنی میں جن مہینوں کی فضیلت ہے اور جن ایام کی فضیلت ہے، ان تمام چیزوں کے تعلق سے اگر آپ لوگوں کو پوچھیں تو مسلمانوں کی اکثریت یہ بتا نہیں پائے گی کہ کن مہینوں کی فضیلت ہے اور کن ایام کی فضیلت ہے۔ محترم حاضرین، آج کسی کو آپ پوچھیں میلاد النبی کون سے مہینے میں آتا ہے تو آپ کو بتایا جائے گا کہ ربیع الاول میں آتا ہے، اور اسی طرح کونڈے کب منائے جاتے ہیں تو آپ کو بتایا جائے گا کہ رجب کے مہینے میں کونڈے منائے جاتے ہیں، اور اسی طرح 15ویں شعبان کب منائی جاتی ہے آج لوگوں کو اس بات کا علم ہے، اور اسی طرح شب معراج کب منائی جاتی ہے آج آپ مسلمانوں کو پوچھیں تو آپ کو بتایا جائے گا، اور اسی طرح سے حسن و حسین کا ماتم کب منایا جاتا ہے اگر آپ لوگوں سے پوچھیں تو آپ کو لوگ بتائیں گے کہ محرم کے مہینے میں۔ تو محترم حاضرین، یہ جو مختصر بدعات کی فہرست میں نے آپ کے سامنے پیش کی، مسلمانوں کی اکثریت کو ان تمام بدعات کا علم ہے کہ یہ کون کون سے مہینے میں پائے جاتے ہیں، اور اسی طرح آج اس سے علاوہ بھی جن بدعاتوں کے تعلق سے آج معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں، ان تمام چیزوں کا علم آج مسلمانوں کی اکثریت کو ہے، لیکن آج مسلمانوں کو آپ پوچھیں کہ عرفہ کا روزہ کس مہینے میں آتا ہے، اور اسی طرح عاشورہ کا روزہ کس مہینے میں آتا ہے، اور ایام 20 کس کو کہا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی ہفتے میں کون کون سے دن روزہ رکھا کرتے تھے، اسلام کے اندر کون سا مہینہ مبارک ہے اور کون سے 10 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مبارک ہیں، آج مسلمانوں کی اکثریت کو آپ پوچھیں تو 90% مسلمان آپ کو بتا نہیں پائیں گے ان تمام چیزوں کے تعلق سے جو کہ قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہیں۔ تو محترم حاضرین، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج مسلمانوں کی اکثریت کو بدعات کا علم تو ہے، خرافات کا علم تو ہے، گمراہیوں کا علم تو ہے، جہالتوں کا علم تو ہے، لیکن قرآن اور حدیث کے علم سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے علم سے آج مسلمان کوسوں دور ہیں۔ محترم حاضرین، آئیے آج کے اس خطبہ جمعہ میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایام ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے تعلق سے قرآن اور حدیث کی روشنی میں معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ محترم حاضرین، 2-3 دن بعد اس مبارک عشرے میں ہم لوگ داخل ہونے والے ہیں جن کو ایام ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن کہا جاتا ہے۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ بڑے مبارک ایام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ پسندیدہ ایام ہیں، اور ان ایام میں اعمال کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیگر ایام میں اعمال کرنے سے زیادہ محبوب ہے اور پسندیدہ ہے، اور آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی بات کا حکم دینا چاہتا ہے تو اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں، کسی بات کا حکم دینے کے لیے اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بات کو بتانے کے لیے قسم کھا رہا ہے تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ ایام بڑے مبارک ایام ہے، وہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور اس چیز کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کس بات کی قسم کھائی؟ سورہ فجر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کی، فجر کی نماز کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی۔ تو اس سے فجر کی نماز کی اہمیت ہمیں معلوم ہوتی ہے، اور مسلمانوں کی اکثریت اس غفلت میں زندگی گزار رہی ہے۔ آج
آج مسلمانوں کی اکثریت فجر کی نماز نہیں پڑھتی۔ محترم حاضرین، فجر کی فرض نماز کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے، اللہ کے نبی نے فجر کی سنتوں کے تعلق سے فرمایا رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ فجر کی 2 رکعت جو ہلکی سنتیں میں اور آپ پڑھتے ہیں دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے افضل ہے۔ تو آپ سوچئے کہ فرض نماز کی اہمیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کتنی زیادہ ہوگی۔ اور اسی طرح سے حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد والی آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ مفسرین نے اس بات کو لکھا ہے 10 راتوں سے مراد ایام ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن مراد ہیں۔ تو محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنے والے جو ایام ہیں، ایام ذی الحجہ کے 10 دن کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ قسم کھائی ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات بہت سارے لوگوں نے ایک سوال پیدا کیا، وہ سوال کیا ہے؟ جب کہا جاتا ہے کہ ایام ذی الحجہ کے 10 دن یہ بہت زیادہ افضل ہیں، تو لہٰذا کیا رمضان المبارک کے آخری 10 دن سے بھی افضل ہیں؟ تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ عشر ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن رمضان کے آخری عشرے کے 10 دنوں سے افضل ہیں۔ 10 دنوں سے رمضان کے جو آخری 10 دن ہیں، ان 10 دنوں سے اس رمضان کے 10 دنوں سے آخری 10 دنوں سے عشر ذی الحجہ کے 10 دن افضل ہیں۔ اور اسی طرح سے حضرات امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ راتوں کی اگر بات کریں تو رمضان کا آخری عشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ پسند ہے ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے مقابلے میں، ابتدائی 10 راتوں کے مقابلے میں۔ تو لہٰذا اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان کے آخری 10 دنوں کے اور اس کے مقابلے میں ابتدائی ذی الحجہ کے 10 دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ پسند ہیں۔ محترم حاضرین، ان مبارک ایام کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح الجامع کی روایت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ افضل ایام الدنیا ایام العشر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا کے افضل ایام میں ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑے مبارک دن ہیں اور بڑے افضل ایام ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ان ایام میں آدمی کو چاہیے کہ نیکیوں میں آگے بڑھے، کثرت سے روزہ رکھنے کی کوشش کرے، خصوصاً نمازوں کا اہتمام کرے، صدقات و خیرات کا اہتمام کرے۔ ایسے دنوں کے اندر نیکیوں میں آدمی کو آگے بڑھنا چاہیے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، سبقت لے جانے والوں کو اسی میں سبقت لے جانا چاہیے، یعنی ایسے ایام میں آدمی کو چاہیے کہ ایک دوسرے سے نیکیوں میں آگے بڑھے اور اسی طرح ایک دوسرے سے نیک کاموں کے کرنے میں آگے بڑھے، اس لیے کہ یہ بڑے مبارک ایام ہیں۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تم نیکیوں کی طرف دوڑو، نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خصوصاً ان ایام میں جیسے رمضان المبارک ہے اور ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، ایسے ایام میں ہمیں نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے حضرات ان ایام کے تعلق سے سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ جب عشر ذی الحجہ میں وہ داخل ہو جاتے تو اتنی زیادہ عبادت کرتے اور اتنا زیادہ عبادت کرتے کہ اپنے آپ کو اس عبادتوں میں تھکا لیتے۔ تو لہٰذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلاف ان ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کثرت سے عبادت کیا کرتے تھے۔ محترم حاضرین، آخر وہ کون سا راز ہے؟ ان ایام کو اتنی زیادہ فضیلت حاصل ہے کہ دنیا میں جتنے ایام ہیں ان سب ایام میں سب سے افضل ایام کہا گیا۔ تو اس راز کو واضح کرتے ہوئے امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے تمام ایام میں سب سے بہترین ایام ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو العبادات ہیں، بڑی بڑی عبادات ہیں، وہ تمام عبادتیں ان 10 دنوں میں جمع ہو جاتی ہیں۔ آپ ذرا غور کریں، ان 10 دنوں کے اندر نماز کی پابندی بھی ہمیں کرنا ہے اور اسی طرح سے حضرات ان 10 دنوں کے اندر باقاعدہ روزہ بھی رکھا جاتا ہے۔ ان 10 دنوں کے اندر اللہ کے راستے میں صدقات و خیرات بھی کیا جاتا ہے اور اسی طرح ان 10 دنوں کے اندر کوئی آدمی صاحب نصاب ہو اور اس کا 1 سال گزر جائے، اس کو زکوٰۃ بھی نکالنا پڑتا ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات حاجی
حاجی ان ایام میں حج بھی کیا کرتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ عشر ذی الحج کے 10 دنوں کے اندر جتنی بڑی بڑی عبادتیں ہیں وہ تمام کی تمام عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں دیگر ایام کے مقابلے میں۔ اگر آپ غور کریں رمضان میں اتنی عبادتیں جمع نہیں ہوتی اور اسی طرح دیگر ایام میں اتنی عبادتیں جمع نہیں ہوتی، لیکن عشر ذی الحج کے 10 دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بڑی عبادتوں کو رکھا ہے۔ تو اس سے اس بات کی اہمیت کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان ایام میں خصوصاً نیکیوں میں بندے کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے حضرات ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت زیادہ افضل ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں کے عمل سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی اور دن کا افضل اتنا زیادہ پسند نہیں ہے۔ اور اسی طرح صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ولل جہاد، اللہ کے نبی کیا جہاد سے بھی افضل ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان ایام میں عبادت کرنا جہاد سے بھی افضل ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے راستے میں اپنی جان کو بھی گوا لیتا ہے اور اپنی مال کو بھی گوا لیتا ہے اور جو ہے جہاد سے واپس نہیں لوٹتا، وہ ان ایام میں عبادت کرنے سے زیادہ افضل مقام رکھتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی سے جب پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی ان ایام کے اندر اللہ کی عبادت کرنا یہ جہاد سے بھی افضل ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں جہاد سے بھی افضل ہے۔ تو محترم حاضرین، خصوصاً ان ایام کے اندر کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر لینا چاہیے۔ محترم حاضرین، ابھی سے آپ ارادہ کریں 2-3 دن بعد ان ایام میں، ان مبارک ایام میں، عشر ذی الحج کے ابتدائی 10 دنوں میں ہم لوگ داخل ہونے والے ہیں۔ ابھی سے کوشش کریں اور اسی طرح اپنے آپ کو فارغ کر لیں اور ابھی سے پختہ ارادہ کر لیں، عزم کر لیں کہ ہمیں ان ایام کے اندر کثرت سے عبادت کرنا چاہیے۔ واللہ آپ اس بات کو جان لیں، آپ اگر کوشش کریں گے، آپ محنت کریں گے، پختہ عزم کر لیں گے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ساتھ دینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، جو لوگ ہمارے راستے میں مشقت برداشت کرتے ہیں اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم ان کے لیے راہیں دکھلاتے ہیں، یعنی ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ راستوں کو آسان کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک محسنین کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اس سے کیا پتا چلا؟ آپ پختہ عزم کریں گے ان ایام میں محنت کرنے کا اور اسی طرح پختہ ارادہ کریں گے ان ایام میں نیکیوں کے کرنے کا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے راستوں کو ہموار کرتا ہے اور آپ کے لیے موقع نصیب فرماتا ہے کہ آپ بڑے آرام سے ان ایام کے اندر جو ہے عبادت انجام دے سکیں۔ اور اسی طرح سے حضرات آپ دیکھیں یقیناً ان ایام کے اندر ایک آدمی کا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ آپ دیگر ایام کے مقابلے میں آدمی کا ایمان کمزور پڑ جاتا ہے، نہ وہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے، نہ ذکر و اذکار کی پابندی کرتا ہے، نہ روزوں کا اہتمام کرتا ہے، لیکن ان ایام کے اندر ایک آدمی کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایمان تم میں سے کسی کے دل میں اسی طرح پرانا ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ آدمی کا ایمان بھی کمزور پڑ جاتا ہے اور آدمی کا ایمان بھی پرانا پڑ جاتا ہے جس طرح آدمی کا کپڑا پرانا پڑ جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاسألوا اللہ تعالی ان یجدد الایمان فی قلوبکم، تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایمان کو تجدید عطا کرے، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو تازہ کر دے۔ ان ایام میں آپ نمازوں کی پابندی کریں گے، روزوں کا اہتمام کریں گے، اللہ کے راستے میں صدقات و خیرات کریں گے، کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں گے اور عرفہ کے روزے کا اہتمام کریں گے اور قربانی کا اہتمام کریں گے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ایمان کو مضبوطی عطا فرمائے گا اور آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اور اسی طرح سے حضرات آپ اس بات کا بھی علم رکھیں کہ ان ایام کے اندر کون کون سے اعمال کو انجام دینا ہے۔ سب سے پہلے روزہ، ایک مسلمان کو چاہیے کہ ان ایام کے اندر کثرت سے روزوں کا اہتمام کرے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ ویوم عاشوراء و3 ایام من کل شہر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ
फरमाती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िलहिज्जा के इब्तिदाई 9 दिनों के रोज़े का एहतमाम करते थे। अल्लाह के नबी कुर्बानी के दिन के अलावा 9 रोज़ों का बाकायदा एहतमाम किया करते थे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इससे पता चला कि इन अय्याम में आप मुकम्मल रोज़ों का एहतमाम कर सकते हैं। और इसी तरह अल्लाह के नबी का ये भी मामूल था कि आप आशूरा के रोज़े का एहतमाम करते। और अल्लाह के नबी का ये भी मामूल था कि आप महीने में 3 दिन रोज़ों का एहतमाम करते। और अल्लाह के नबी का ये भी मामूल था कि आप पीर और जुमेरात को रोज़ा रखा करते थे। तो इस हदीस से पता चलता है कि इन अय्याम में खुसूसन हमें रोज़ों का एहतमाम करना चाहिए। और इसी तरह से हज़रात इन अय्याम में किए जाने वाले अमाल में बकसरत अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र है। वयज़्कुरुस्मल्लाहि फ़ी अय्यामिन मालूमात, कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि तुम मालूम दिनों में अल्लाह तबारक व तआला का कसरत से जिक्र करो। मालूम दिनों का मुराद, मालूम दिनों से मुराद यहाँ अशर ज़िलहिज के 10 दिन है। मोहतरम हाज़रीन, इन अजीम दिनों के अंदर आप सुबह शाम आप अगर काम कर रहे हैं, काम करते करते अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करें। आप अल्लाह तबारक व तआला के घर में हैं, आप कसरत से अल्लाह ताला का जिक्र करें। और इसी तरह आप रास्तों में चल रहे हैं, सवारियों में हैं, अगर बाजार में कुछ काम कर रहे हैं तो कसरत से अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करें। इसलिए कि सहाबा का यही मामूल था। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि इन 10 दिनों से ज्यादा अजमत वाले दिन अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक नहीं है। और इसी तरह से हजरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम कसरत के साथ अल्लाह ताला की तहलील बयान करो, अल्लाह ताला की तकबीर बयान करो, अल्लाह ताला की तहमीद बयान करो। तहलील का मतलब यह है कि आप अपनी जबानों से बार बार ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करते रहें। आप अपनी जबानों से तकबीर का मतलब यह है कि अपनी जबानों से बार बार अल्लाहु अकबर कहते रहें। और इसी तरह तहमीद का मतलब यह है कि बार बार अपनी जबानों से अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहें। इस हदीस से पता चलता है कि इन अय्याम के अंदर जो आने वाले ज़िलहिज के 10 दिन हैं, कसरत से अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करना चाहिए। और इसी तरह से हज़रात इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस 10 दिनों के अंदर बाजार की तरफ निकल जाते और निकलकर बुलंद आवाज से तकबीरात कहते और सारे बाजार वाले भी तकबीरात का एहतमाम किया करते। तो इससे पता चलता है कि सहाबा का और असलाफ का ये तरीका था कि इन अय्याम के अंदर कसरत से अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र फरमाते। और अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इन अल्फाज में तकबीरात कहा करते थे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इन अय्याम में इन अल्फाज के साथ कसरत से जिक्र का एहतमाम किया करते थे। और इसी तरह से हज़रात इन अय्याम में किए जाने वाले अमाल में हज और उम्रा करना। मोहतरम हाज़रीन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूसन उन लोगों के लिए नसीहत की जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने इस्तिताअत दी है, जिनके पास मालो दौलत भी है और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको सेहत व तंदुरुस्ती की दौलत से भी नवाजा है। अल्लाह ताला ने ऐसे लोगों को अल्लाह के नबी ने ऐसे लोगों को नसीहत करते हुए फरमाया कि हज करने में जल्दी करो, क्योंकि तुम में से कोई शख्स नहीं जानता कि वो कब कोई आरिज़ा उससे लायक हो जाए। यानी अगर अल्लाह ताला ने आपको माल की इस्तिताअत दी है और अल्लाह ताला ने आपको सेहत की इस्तिताअत दी है, हज करने में जल्दी करना चाहिए। इसलिए कि मुमकिन है कि आप किसी बीमारी में मुब्तला हो जाओ और किसी ऐसी चीज में मुब्तला हो जाओ कि आप हज को जा ना सको। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसी चीजों से पहले आदमी को हज कर लेना चाहिए। और इसी तरह से हजरत हज की फजीलत को बताते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह, जो आदमी हज मबरूर करता है उसके जो जन्नत के अलावा कोई और चीज उसको हासिल होने वाली नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि उसका बदला जन्नत है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर इरशाद फरमाया कि जिसने हज किया उसमें उसने ना कोई फहश काम किया और ना कोई उसने गुनाह का काम किया, और इसी तरह अपने गुनाहों को पाक और साफ करते हुए और इसी तरह से हजरत गुनाहों के बगैर उसने हज किया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वह हज से इस तरह
دوبارہ لوٹتا ہے گویا اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنم دیا ہے۔ یعنی جس طرح ماں کے پیٹ سے آدمی بغیر گناہ کے نکلتا ہے، حج کرنے کے بعد بالکل اسی طرح گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ تو محترم حاضرین، مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں استطاعت دی ہے تو حج کرنے میں ان ایام میں جلدی کرنا چاہیے، اور اسی طرح سے حضرات ان ایام میں کیے جانے والے اعمال میں کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرنا۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو جانتے ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، لوگوں آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ، گرچہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں ایک کھجور کا ٹکڑا ہی صدقہ کر کے کیوں نہ ہو اپنے آپ کو نار جہنم سے بچا لو۔ تو لہٰذا خصوصاً ان ایام میں جو ایام اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہیں، ان ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں کثرت سے صدقات و خیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے حضرات ان ایام کے اندر ایک مبارک دن جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، یہ عظیم دن بھی آتا ہے۔ واللہ حقیقت میں یہ دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا دن ہے، خشوع اور خضوع والا دن ہے، اور اس دن کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ اور استغفار کرنا چاہیے، دعائیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یوم عرفہ کے دن بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور بندوں کی لغزشوں کو معاف فرماتا ہے، اور یہ وہ دن ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم عرفہ کے دن دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور آ کر اس نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے امیر المؤمنین، آپ کی کتاب میں ایک آیت کریمہ نازل ہو کر ہے، اگر ہم یہودیوں پر یہ آیت کریمہ نازل ہوتی تو ہم لوگ اس کو عید کا دن مناتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ وہ کون سی آیت ہے، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم عرفہ کے دن حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت کریمہ کو نازل کیا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت کو تم پر اتمام کر دیا ہے اور دین اسلام سے میں راضی ہو چکا ہوں۔ تو محترم حاضرین، اس آیت کریمہ سے کیا پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم عرفہ کے دن دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ اور اسی طرح سے حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم عرفہ کی باقاعدہ قسم کھائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وشاہد و مشہود، حاضر ہونے والے اور حاضر کیے جانے والوں کی قسم اللہ تعالیٰ نے کہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں یوم موعود یعنی قیامت کا دن، اور مشہود کا معنی عرفہ کا دن، اور شاہد کا معنی جو ہے جمعہ کا دن ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ یوم عرفہ کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی۔ اللہ تعالیٰ کے قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یوم عرفہ کا دن بڑا عظیم اور بڑا مبارک دن ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات یہ وہ مبارک دن ہے جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے اور بنی آدم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد لیا اور میثاق لیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ والے دن عرفات کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کی پشت سے ان کی ہونے والی تمام اولاد کو نکالا اور ان کے سامنے چونٹی کی طرح پھیلا دیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کسی واسطے کے ان کے سامنے سوال کرتا ہے الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سارے لوگوں نے بائیک وقت جواب دیا قالوا بلا، کیوں نہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ یوم عرفہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے قیامت تک ان کی جتنی اولاد آنے والی ہیں ان تمام اولاد کو نکالتا ہے، اور عرفہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ عہد الستو جو ہے آدم کی اولاد سے لیتا ہے۔ تو اس سے بھی یوم عرفہ کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات عرفہ کے دن کی فضیلت کے تعلق سے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ عرفات کے دن سے زیادہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور دن اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا۔ تو اس سے پتا چلا کہ عرفہ کے دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو بہت زیادہ جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اور حدیث قدسی میں اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ نے فرشتوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم گواہ رہنا، میں ان تمام لوگوں کو معاف فرما دیا۔ تو محترم حاضرین، اس سے بھی عرفہ کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات عرفہ کے روزے کا اہتمام، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ والسنة التي بعدہ۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید ہے یوم عرفہ کے روزے کے تعلق سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے اور اگلے ایک سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو یہ عرفہ کے روزے کی فضیلت ہے۔ جو آدمی عرفہ کا روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے اور اگلے ایک سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو محترم حاضرین، روزہ ایک اور اللہ تبارک و تعالیٰ 2 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، تو خصوصاً عرفہ کے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو محترم حاضرین، حاجیوں کے لیے یہ روزہ رکھنا ممنوع ہے، لیکن غیر حاجیوں کے لیے یہ روزہ رکھنا مستحب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا، لیکن اللہ کے نبی نے حج کے موقع پر عرفہ کا روزہ نہیں رکھا۔ اور اسی طرح میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے میں نے حج کیا، لیکن کسی نے بھی عرفہ کا روزہ حج کے مقام پر نہیں رکھا، اور میں بھی حج کے مقام پر جو ہے حاجیوں کے لیے عرفہ کا روزہ رکھنے سے منع کرتا ہوں۔ تو اس سے پتا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجیوں کو عرفہ کا روزہ رکھنے سے منع کیا ہے، لیکن غیر حاجیوں کے لیے روزہ رکھنا مستحب ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے فضیلت بتائی، جو آدمی عرفہ کا روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے ایک سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات ایک آخری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو احباب قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں یا قربانی کا جانور لے چکے ہیں یا قربانی دینے کے لیے اپنے جانور کی پرورش کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، جب تم ذی الحجہ کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کوئی قربانی کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن کو کاٹنے سے رک جائے، یعنی چاند دیکھنے سے پہلے اپنے بال اور ناخنوں کو کاٹ لینا چاہیے۔ ان ایام کے اندر جو لوگ قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں تو ایسے لوگ جو ہے ان ایام کے اندر بال اور ناخن نہیں کاٹنا چاہیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ منع کیا۔ اور شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا راجح قول یہ ہے کہ بال اور ناخن کاٹنا حرام ہے۔ ان ایام کے اندر جو لوگ قربانی کرتے ہیں اور جو لوگ قربانی کا ارادہ رکھ لیے کہ وہ قربانی کرنے والے ہیں، ان لوگوں کو جو ہے ان ایام کے اندر ناخن اور بال کاٹنا ممنوع اور حرام ہے، اور ظاہری حدیث سے یہی بات پتہ چلتی ہے۔ تو محترم حاضرین، آنے والے جو 2-3 دن کے بعد ہم جن ایام میں عشر ذی الحجہ کے جن 10 دنوں میں ہم لوگ داخل ہونے والے ہیں، یہ بڑے مبارک ایام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دنیا کے اندر جتنے ایام ہیں ان تمام دنوں میں سب سے افضل اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ ایام میں، خصوصاً ان ایام کے ساتھ آپ نمازوں کی پابندی کریں، روزوں کا اہتمام کریں، اور ہو سکے تو 9 روزوں کا بھی اہتمام کریں۔ یقیناً جو آدمی ارادہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ساتھ دیتا ہے۔ اور اسی طرح قربانی کے عمل کو بھی انجام دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو استطاعت دی ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کی استطاعت دی ہے، یقیناً ایسے لوگوں کو حج کرنے میں جلدی کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھے، ایمان کی حالت میں زندہ رکھے، اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔